جو لفظ قرآن میں ہے مجھے آپ ترجمہ کر کے بتا دیں. میں نے تو آیات پڑھ کے کہا میں ترجمہ بھی نہیں کرتا, آپ مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں. تو اسی مولوی نے کہا کہ اس کا ترجمہ بھاگنا نہیں ہوگا, وہ تشریف لے گئے. تو آپ کو پتا ہے ساری دنیا نے وہ مناظرہ دیکھا ہے, کس طرح اس کی چیخیں نکلی ہیں, کس طرح اس کے اس نظریے کو, اس باطل نظریے کو, اس عقیدے کو, اس ویژن کو آپ کے سامنے میں نے کراچی کے سمندر میں بہا دیا ہے. میری اپنی ذاتی تو کوئی بات ہی نہیں, میں تو قرآن اور حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور یہ اس طرح کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور سنیت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور لوگوں کو یہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ معاذ اللہ میں گستاخ ہو گیا. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ابھی ایشو چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے, اور اس طرح کے ایسی گفتگو ہو رہی ہے, نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, گستاخی, مشرک, رافضی, اس طرح کے فتوے لگا کر یہاں پر, جیسا کہ ہمارے ہاں ایک مذہبی, ایک خاص جو مذہبی ٹولہ اور طبقہ ہے جس کو میں تکفیری طبقہ کہتا ہوں, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون سا طبقہ ہے, کہ جو ہمیشہ جس شخص نے بھی اہل البیت کی بات کی ہے, اہل البیت کی حقوق کی, ان کے دفاع کی, اس شخص پر تاریخ گواہ ہے کہ اس طبقے نے گستاخی کا الزام لگایا ہے, اس کی تکفیر کی ہے, کافر کہا ہے, رافضی اسے کہتے ہیں, اور اس سب کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت کا ذکر روکا جائے, اور ایسے شخص کو جو اہل البیت کے ذکر کر رہا ہے, ان کے حقوق بیان کر رہا ہے, ان کے اوپر ہوئے ظلم کو یاد کر کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ اہل البیت کے حقوق ادا کرنے چاہیے, رسول اللہ کی وصیت کی جانب لوگوں کو لا رہا ہو, ایسے شخص کے اوپر یہ رافضی, مرتد, زندیق, ملعون ہونے کے فتوے لگا کر, تقریریں کر کے, نفرت انگیز, اشتعال انگیز تقریریں کر کے عوام کے جذبات, سادہ لو عوام, ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں تاکہ وہ جا کر اس شخص کا منہ بند کر دیں, کس طریقے سے, کہ رستے سے ہٹا دیں, ختم کر دیں. تو یہ ساری صورتحال پاکستان کے اندر چلتی رہی ہے, لیکن تاریخ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ اہل البیت کا نام ہمیشہ زندہ رہا, کیونکہ قرآن مجید کا وعدہ ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, ہم نے, اے حبیب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, اب اس کے شکر کے اندر فصل لربک وانحر, اللہ کے لیے نماز پڑھیے, صلات پڑھیے اور قربانی دیجئے, ان نشانیک هو الابتر, آپ کے دشمن ہی وہ ابتر ہے. گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ آج کی ہماری جو نشست ہے وہ بہت انتہائی اہم ہے. اس نشست کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب اہل سنت والجماعت علامہ محمد یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ. ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور پاکستان کے اندر مشہور شخصیت ہیں, ذکر اہل البیت کرتے ہیں, اہل البیت کے حقوق کا بیان کرتے ہیں, اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ یہ بین المسالک ہمانگی, بین المذاہب ہمانگی کا کام بھی یہ کرتے ہیں کہ مختلف یہ خود سنی ہونے کے باوجود جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں ان کی مجالس میں بھی شرکت کرتے ہیں, وہاں پر بھی لوگوں سے جا کر ملتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر امن کا, محبت کا اور آشتی کا پیغام جائے, اور مسلمانوں کے اندر جو یہ تقسیم ہے سنی شیعہ, اس تقسیم کے فاصلے کو کم کیا جا سکے, اور تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکیں اور ہمارے اندر جو دوریاں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امت سنی شیعہ میں تقسیم ہے, اور اسی وجہ سے, ان مسائل کی وجہ سے یہ امت کٹ مر گئی اور ہمیشہ آپس میں لڑتی رہی ہے. تو میں بلا تاخیر حضرت کی جانب جانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا, تھوڑی صورتحال یہ بتاتا چلوں کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ علامہ یاسین قادری صاحب انہوں نے گستاخی کی ہے, اور وہ کیا گستاخی کی ہے, آیا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے, ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں, یہ سنی ہیں بھی یا نہیں, جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ رافضی ہے. یہ سوالات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ عامت الناس کے جو اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے اور ان کی شخصیت کو کے حوالے سے جو دغدار کیا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ سکیں. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار پہ کروڑوں بار درود و سلام. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ چانس دیا ہے, یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے اسی پلیٹ فارم کے
ریفرنس سے میں اپنی آواز جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچا سکوں. اور جس طرح ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین پہ، آپ کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، اور یہ مادیت پرستی کے دور میں اور فرقہ واریت کے ماحول میں جس طرح آپ اتحاد بین المسلمین پہ کام کرتے ہیں اور شیعہ سنی کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو بھی میں سیلوٹ کرتا ہوں. چونکہ نفرت کا یہ دور ہے، اور اس دور میں محبت کی بات کرنا، ٹالرنس کی بات کرنا، کمپیشن کی اور بردرہڈ کی بات کرنا، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی آپ پر عطا ہے اور نعمت ہے. اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ یاسین قادری صاحب. میں آپ سے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ابھی یہ بحث وغیرہ چل رہی ہے آپ کے حوالے سے اس جانب میں آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو معلوم ہے، لیکن عام لوگوں کے ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بتائیے گا کہ ایک پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ علامہ یاسین قادری وہ رافضی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ کو نہیں مانتا ہے یہ، اور پتہ نہیں وہاں پہ تو کیا کیا سے باتیں چل رہی ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور یہ سوال میں نے آپ سے یہاں پہ بھی کیا تھا انٹرویو کے اندر، لیکن آج میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ واضح مجھے بتائیے گا، بغیر کسی اس کے قیل و قال کے، دائیں بائیں، اف اور بٹ کے. سیدھا بتائیے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ دیکھیے مفتی صاحب، صحابہ کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن نے میں بتایا اور تاجدار کائنات کے فرمان نے میں بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو آقا علیہ السلام کی میت میں، سنگت میں، رفاقت میں رہے، جنہوں نے قربانیاں دی، اپنا گھر بار چھوڑا، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، جنہوں نے دین مصطفیٰ کی خاطر اسٹرگل کی، کوششیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں، سنگت میں انہوں نے ایک عرصہ گزارا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے. کچھ تمام صحابہ سے میں محبت کرتا ہوں اور ان کو سیلوٹ کرتا ہوں. اور دوسرا جو معاملہ ہے، دوسرا جو طبقہ ہے، یعنی جن کے اوپر امت مسلمہ میں بحث ہوتی ہے اور آرگیو ہوتے ہیں یا ڈسپیوٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو اگر فرض کرے کوئی صحابہ کا کوئی معاملہ ایسا بھی نظر آتا ہے تو اس پہ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور میں اسی پہ قائم ہوں. آپ دیکھیں اتنے میرے لیکچر پڑے ہوئے، ہزار ہاں لیکچر ہے میرے، میں نے آج تک کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ یا اس کو برا بلا یا لان تان یا کوئی گالم گلوچ آج تک نہیں کیا، بلکہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. تو قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلوں میں پہل کرنے والے، تو اس آیت کی روح سے جو سابقین صحابہ ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، اور جو متبعین بإحسان ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اور میں نے آپ کی گفتگو کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جب آپ خلفائے راشدین کی بات آتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، تو آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. اور امہات المومنین کی جب باری آتی ہے تب بھی آپ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے ساتھ باقاعدہ ایک مکمل جو طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، آپ اس طرح سے نام لیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کی گفتگو کے اندر سنا ہے. تو کیا ان حوالوں سے جو میں سمجھا ہوں یہ درست ہے یہ بات؟ آپ جی کہتے مفتی ہیں؟ صاحب بالکل 100% درست بات ہے آپ کی. دیکھیں جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی بھی انسان، بلکہ مجھے تو آج تک کوئی شیعہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جو صحابہ کرام کا ادب نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو، ان کی تعظیم توقیر اور رسپیکٹ نہ کرتا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جو مولوی حضرات ہیں، دیکھیں نا، ابھی آپ نے جو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے حفظ مراتب بیان کر دیا. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورہ بقرہ میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء اور رسل کو بھی اللہ رب العزت نے ایک کیٹیگری میں نہیں بھیجا، ان کا بھی حفظ مراتب ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر بھی ایک حفظ مراتب ہوتا ہے، جن میں وہ مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر وہ اپنا حدیبیہ والے ہیں. یعنی کہ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں صحابہ کرام کے درجات ہوتے ہیں. تو اگر ایک طبقہ فرض کریں وہ کہتا ہے کہ بعض انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو پھر مولا علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، گستاخی نہیں ہے،
کسی کو افضل کہنا مفضول کی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہوتی. تو جب میں کہتا ہوں کہ حضور کے بعد ساری کائنات سے مولا علی علیہ السلام افضل ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی ہو گئی. یعنی یہ مولویوں کا اپنا معیار ہے، خود ساختہ ان کے عقائد ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کے ویژنز ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کے مقام پہ، اس کے سٹیٹس پہ رکھا جائے. صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اہل بیت اطہار کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. تو اس لیے اس کو گڈ مڈ نہ کرو، اس کو خلط ملط نہ کرو، مکس اپ نہ کرو. اور یہی امام احمد بن حنبل کا بھی عقیدہ ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا کمپیریزن صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے. چونکہ اہل بیت نبوت جو ہے تو حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ہے، آقا علیہ السلام کے ٹکڑے ہیں، آقا علیہ السلام کا خون ہے، آقا علیہ السلام کی روح ہے، جان ہے آقا علیہ السلام کی. تو ان کا کمپیریزن صحابہ سے تو کرنا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تمام لوگ صحابہ کو مانتے ہیں. آپ صحابہ کے ٹھیکیدار نہ بنے، خدا کے لیے ٹھیکیدار نہ بنے. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں. ان کو صرف تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت طہار کو سب سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. چونکہ آقا علیہ السلام جاتے کا یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ احانت کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہے. ہم صحابہ کا ادب احترام کرنے والے ہیں، ان کی تعظیم کرنے والے ہیں. لیکن اگر اہل بیت طہار کے سامنے آپ کھڑا کر دیں، اہل بیت طہار کے سامنے، تو ہم نہیں نا کسی کو مانیں گے. چونکہ آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت طہار ہے وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو اس لیے جب جہاں اہل بیت طہار کا معاملہ آ جائے تو وہ سپیریئر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. وہ منزہ، مصطفیٰ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا اپنا درجہ ہے، اپنا سٹیٹس ہے، اپنا مقام ہے. ہم ان کو ان کے مقام پہ بالکل مانتے ہیں. ان کی تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ جو ابھی ساری صورتحال چلی ہے آپ کے اوپر، جو یہ گستاخی کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ جو مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کے حوالے سے بتائیے گا کہ جن مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں، تو یہ آپ تو مجلس وغیرہ پڑھتے ہیں، خطیب ہیں، تو آپ یہ مناظرے کی جانب کیسے آئے؟ آپ نے ان کو چیلنج کیا تھا، کس طرح سے آپ بیٹھے، اور یہ صورتحال اس جگہ تک کیسے پہنچی؟ جی مفتی صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپنا آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے فضلیت علی علیہ السلام، جس میں نے اہل سنت کی کتب کے سارے حوالے دیے ہیں، ریفرنسز دی ہیں، اور قرآن مجید کی 1000 کے قریب آیات جمع کی ہیں، 5000 کے قریب احادیث جمع کی ہیں، 200-250 کے قریب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر محدثین کی آراء میں نے جمع کی ہیں. تو محترم اویس ربانی صاحب کے ایک پروگرام پہ میں نے اسی کتاب کا جو ہے انٹروڈکشن کروایا، اور اس کے اوپر میں نے کچھ باتیں کی. یعنی مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالے سے وہ پروگرام تھا. تو جب وہ پروگرام وائرل ہوا، چلا، تو یہ کراچی شہر کے یہ ایک مولوی صاحب ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب، اطاری نقشبندی خود کو کہتے ہیں. انہوں نے مجھے نا وہ چیلنج کر دیا، اور اویس ربانی کو بھی مینشن کیا اور کہا کہ اویس ربانی یہ جو جانب سے آیا تھا، آپ کی جانب سے جی نہیں آیا انہوں تھا؟ نے چیلنج کیا تھا. بالکل انہوں نے چیلنج کیا تھا، بلکہ اس مناظرے کے آغاز میں بھی اویس ربانی صاحب نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے. انہوں نے چیلنج یہ کیا کہ 21 رمضان کو اس کو بلایا جائے، میرے سامنے بٹھایا جائے افضلیت علی علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں علی کا بیٹا اس کو بتاؤں گا کہ مولا علی کا کیا عقیدہ ہے. وہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شیخین کریمین کو سب سے افضل مانتے ہیں. اس نے یہ جملہ کہا، میں اس کی بات دہرا رہا ہوں. جب اس نے یہ چیلنج کیا، کیونکہ 21 رمضان آپ کو پتا ہے میں بزی ہوتا ہوں، بڑا اہم دن ہوتا ہے، تو وہ تو میں فری نہیں تھا. پھر عید کے فوراً بعد میں کراچی آیا، میرے کچھ پروگرامز تھے، تو پھر میں نے اس کا وہ چیلنج قبول کیا. جب قبول کیا تو یہ دائیں بائیں آئیں شائیں کرنے لگا، بھاگنے کی بہانے تلاش کرنے لگا. کہتا ہے جی 2 دن اور ٹھہر جائے، میں علامہ صاحب کا خرچہ دے دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میری تیاری نہیں ہے. اللہ کے بندے، آپ کی تیاری نہیں تھی، چیلنج کیوں کیا؟ خیر، وہ اویس ربانی صاحب نے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا، مجھ سے بھی اس نے بات کی، معاملہ ڈن ہو گیا، اور پروگرام ہمارا جو تھا وہ ڈیٹ فائنل ہو گئی، ہم بیٹھ گئے. اب جب وہ مناظرہ شروع ہونے لگا تھا تو اس کے آغاز میں ہی مفتی صاحب، وہ جو لوگوں نے سنا ہے ان کو پتا ہے کہ میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ واللہ باللہ تاللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں، میرے مائنڈ میں، میرے وہم میں، گمان میں، شعور میں، تخیلات میں، میری سوچ میں بھی
اسلام کی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بے ادبی، گستاخی یا اہانت کا اتنا شائبہ تک بھی نہیں ہے. رد کرتا ہے. میں نے کہا جیسے میں نے اپنا خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کے دلائل دینے ہیں، تو سننے والوں کو یوں لگے گا جیسے ہم ایک دوسرے کی گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں جو بات بھی کروں گا قرآن سے کروں گا اور حضور کے فرمان سے کروں گا. اگر کسی کو میرے کسی جملے سے لگے کہ میں گستاخی اور بے ادبی، بلکہ وہ اسی روایت پہ فتویٰ لگائے جو روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا کام ہے دکھانا، منانا میرا کام نہیں ہے. تو جب وہ آپ کو پتا ہے ساری دنیا نے وہ مناظرہ دیکھا ہے، کس طرح اس کی چیخیں نکلی ہیں، کس طرح اس کے اس نظریے کو، اس باطل نظریے کو، اس عقیدے کو، اس ویژن کو آپ کے سامنے میں نے کراچی کے سمندر میں بہا دیا ہے، اور اس کی قصے اور کہانیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن و حدیث کے دلائل کے نیچے دفن کر دیا ہے. جب اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، جب وہ آئیں بائیں شائیں قصے کہانیاں یہ وہ ٹکوسلے بیان کرتا رہا، اور میں قرآن اور حدیث کھول کھول کے بیان کرتا رہا، قرآن مجید سے مدار افضلیت بیان کرتا رہا، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے، پھر مولا علی علیہ السلام سے، اور کس طرح وہ کھل کے اس کا انکار کرتا رہا. اور آخر پہ جب اس کے پاس کچھ نہ بچا، جب اس کی، ہمارے ادھر پنجابی میں کہتے سیالکوٹ میں، اس کی بولتی بند ہو گئی، وہ بالکل اس کے فہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی موبائل کو ایسے ایسے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اوپر ایسے میں نے ایٹم بم گرا دیا. تو اب ان کے پاس تو مفتی صاحب بچا ہی کچھ نہیں تھا یہ، اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، یہ میں سچی بات کرتا ہوں. بلکہ مجھے اہل سنت کے لوگوں نے واللہ باللہ تعالیٰ کالے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب اس مولوی نے تو ہمارا جو ہے مسلک بدنام کر دیا ہے. اب سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یار آپ کے پاس قرآن و حدیث کے جواب میں صرف علماء کی آراء رہ گئی ہیں. جو اب کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے رد میں آپ کے پاس قرآن اور حدیث ہے ہی نہیں، آپ کے پاس فلاں کا عقیدہ رہ گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر وہ سیاق و سباق سے کاٹ کے میری گفتگو کہ وہ کس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کس موقع پہ کہہ رہا ہوں، کس کا بیان میں آگے نقل کر رہا ہوں، کیا بات ہو رہی ہے، اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کے یہودیوں والا کام کر کے لا تقربوا الصلاۃ والی سنت اختیار کرتے ہوئے، چونکہ ان کو شکست فاش ہو چکی تھی، ان کے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں تھا، تو اب کیا منہ دکھاتے ہی. تو پھر انہوں نے ایک نیا ڈرامہ جو ہے کریٹ کر دیا کہ معاذ اللہ میں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے. مفتی صاحب میں تو ایسے کھول کھول کے قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں کھول کھول کے حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ کے بندو اگر وہ گستاخی ہے، وہ بے ادبی ہے، تو وہ پھر گستاخی اور بے ادبی تو پھر قرآن میں لکھی ہوئی ہے. وہ تو فتویٰ کا اللہ پہ لگ رہا ہے، پھر بخاری پہ لگ رہا ہے، مسلم پہ لگ رہا ہے. میری اپنی ذاتی تو کوئی بات ہی نہیں، میں تو قرآن اور حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور یہ اس طرح کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور سنیت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور لوگوں کو یہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ معاذ اللہ میں گستاخ ہو گیا. گستاخی تو تھی ہی نہیں. علامہ صاحب یہاں پر ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیے گا، یہ جو کلپ جو نظر آ رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے گرین اسکرین والا، جی اور جی دوسری جو ویڈیو ہے جو انٹرویو کی ویڈیو ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو یہ ویڈیو باہر کیسے گئی، اور کیا آپ سے اجازت لی گئی ہے اس کی کہ یہ ویڈیو ہم چلا رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ تھے، یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، پہلے انہوں نے اپنا جو ہے نا محترم اویس رحمانی صاحب کو کہا جی کہ ہم جو ہے نا کچھ لوگ ساتھ آئیں گے. تو اس نے کہا یار لوگ ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، علامہ صاحب یہ اکیلے آئے ہوئے، سیالکوٹ سے آئے ہوئے، آپ اکیلے ایک دو بندہ. اس نے کہا جی میرے پاس کتابیں ہیں. انہوں نے کہا چلو کتابوں کے لیے ایک بندہ لے آئیں. پہلی اس نے تو یہ خلاف ورزی کی کہ بہت زیادہ لوگ ساتھ لے آیا. اس کے بعد ساتھ اپنے کیمرہ مین لے آیا، سارے معاملے میں ہم نے ریکارڈنگ کرنی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندے آپ نے چیلنج کیا تھا مجھے اور ساتھ مینشن کیا تھا اویس رحمانی صاحب کو کہ آپ اس کو بلائیں اپنے اس پروگرام میں. تو اگر آپ کو اویس رحمانی صاحب پہ بھروسہ ہی نہیں تھا، اعتماد ہی نہیں تھا، تو آپ نے پھر ان کو مینشن کیوں کیا؟ آپ سیدھا مجھے چیلنج کر دیتے، میں کہیں بھی بیٹھ جاتا، میں اپنا کیمرہ مین لے آتا، آپ اپنا لے آتے، آپ بھی ریکارڈنگ کرتے، میں بھی ریکارڈنگ کرتا. تو جب آپ نے اویس رحمانی کو یہ مخاطب کیا تھا ساتھ، تو پھر آپ کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے نا. تو اٹھاؤ یہ اپنے کیمرے. اب مجھے نہیں پتا، اویس رحمانی صاحب نے کہا کہ پھر یہ اٹھا نہیں رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ویڈیو دے دیں گے.
تو آپ اس کو اٹھا لیں. تو خیر وہ ریکارڈنگ ہو گئی, جو کچھ بھی معاملہ ہوا آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ہوا, جو کچھ بھی ہوتا رہا, جو معاملات بھی ہوتے رہے, میں روایت پڑھتا رہا اور یہ گستاخی کا ڈھڈورا پیٹتا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ یہ اسی فارمولے کو لے لے کہ یہ گستاخی ہے, تو میں جو بھی روایت پڑھتا تھا یہ آگے سے کہتا تھا میں نہیں مانتا. میں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام عالم الناس ہے, یہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا. میں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, وہ خندق کے روز جو عمر بن عبد ود کو مولا نے قتل کیا تھا, تو فرمایا تھا یہ تیرا عمل میری امت کے سارے اعمال سے افضل ہے. تو اس نے کہا یہ بالکل من گڑت ہے, اس کی سند ہی نہیں. میں نے سند پڑھی تو کہتا ہے ضعیف ہے. میں نے کہا مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہے, کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا. تو یہ جو بھی مولا علی علیہ السلام کی افضلیت میں بیان کرتا رہا, یہ اس کا رد کرتا رہا. امام المتقین بھی نہیں مانتے مفتی صاحب یہ سنیں, ہاں جو میں بیان کرتا رہا یہ اس کا آگے سے رد کرتا رہا. لیکن مفتی صاحب میں نے تو فتویٰ نہیں نہ لگایا کہ تو مولا علی کا گستاخ ہے, تو مولا علی کا بے ادب ہے. اللہ کے بندے, مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو دلائل ہوتے ہیں اس کو رد کیا جاتا ہے. تو میں نے جب قرآن مجید فرقان حمید سے مدار افضلیت بیان کرنے تھے, میں نے علم کے اوپر بات کی ہے, تو پھر مولا علی کو سب سے بڑا عالم ثابت کیا. پھر میں نے جہاد پہ بات کی تو مولا علی علیہ السلام کو سب سے بڑا مجاہد ثابت کیا. تو اس نے کہا کہ نہیں جی شیخ ہے جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں. تو میں نے کہا پھر ان کا مجھے جہاد دکھا. پھر مجھے مجبوراً وہ ساری روایتیں پڑھنی پڑی. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی گستاخی کر رہا ہوں. میں تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے اعظم وہ ہے, سب سے اعلیٰ وہ جتنا بڑا مجاہد ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں لڑ رہے ہوں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے اور لڑنے والے ایک برابر نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا مولوی صاحب علی تو لڑ رہا تھا بدر میں, احد میں, خندق میں, حنین میں, خیبر میں, وہ تو کھڑا تھا, وہ تو آقا علیہ السلام کا احد میں بھی طواف کر رہا تھا. تو وہ لوگ جو ہماری کتب میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جو یعنی کہ آقا علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے, یعنی وہ لفظ فرار جب آیا نا حدیث میں, تو اس نے کہا یہ بھاگنا لفظ ٹھیک نہیں, بے ادبی ہے. تو میں نے کہا جو لکھا ہوا ہے وہ میں ہی پڑھوں گا. اویس ربانی صاحب نے مجھے یہ کہا, میں نے کہا جو قرآن کہہ رہا ہے, جو لفظ قرآن میں ہے مجھے آپ ترجمہ کر کے بتا دیں. میں نے تو آیات پڑھ کے کہا میں ترجمہ بھی نہیں کرتا, آپ مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں. تو اسی مولوی نے کہا کہ اس کا ترجمہ بھاگنا نہیں ہوگا, وہ تشریف لے گئے, یہ کرنا ہوگا. تو میں نے آگے سے کہا کہ اگر یہ آپ اس کا یہ فرار کا معنی کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے گئے, تو یہ جو اللہ پھر قرآن میں کہہ رہے ہو مولا دبار کہ روک رہا ہے کہ تم اپنی پشت جو ہے, پیٹھ جو ہے کفار کی طرف نہ کرو, تو اس کا مطلب پھر تشریف ہو گیا. تو اس پہ کہتا ہے جی نہیں یہ گستاخی ہوگی, بے ادبی ہوگی. میں نے کہا پھر آپ میں نے کہا پر آپ دوبر کا آپ وہاں سنیں, ایک ایک جملہ سنیں. میں نے کہا واٹ از دی ڈیفینیشن آف دوبر. میں نے کہا پھر مجھے بتائیں کہ دوبر کا میں ترجمہ کیا کروں, مانا کیا کروں, بتاؤ مجھے. تو کہتا ہے جی فلاں نے ترجمہ کیا, تو میں نے کہا کھانا تو اس میں آتا ہی نہیں. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب, اس نے یہ کیا, اس نے قسمیں کھا کے, قرآن کی قسمیں کھا کے میں علی کا بیٹا ہوں, اویس روانی سے جا کر مجھے وہ ویڈیو دے دو, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے وہ ویڈیو لی اور اس کو آگے پیچھے سیاق و سباق سے کاٹ کر, اس نے خیانت کر کے, یہودیوں والا کام کر کے, اس چھوٹا سا کلپ بنا کے اس نے وائرل کیا. وائرل کر کے تو اس نے جو ہے نا گستاخی کا ڈڈورا پیٹنا شروع کر دیا. چونکہ شکست کھا چکے تھے تو یہی تو ان کے پاس طریقہ ہے, جب دلیل نہ آئے تو گستاخی ہو گئی, گستاخی ہو گئی. علامہ صاحب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تشریف کا جو لفظ ہے یہ انہوں نے آغاز کیا, نہ کہ آپ نے کیا. بالکل, آپ وہ سن لیں. اس نے کہا, میں نے کہا نا کہ میں فرار کا معنی کیا کروں. اوکے, ابھی اویس ربانی صاحب نے کہا, تو میں نے کہا فرار کا معنی کیا کروں. تو یہ آگے سے کہتا ہے تم کہو کہ تشریف لے گئے, یعنی تشریف لے گئے کرو. میں نے اس کے اوپر پھر کاؤنٹر اٹیک کیا. میں نے کہا یار اگر تو اس کا معنی تشریف کر رہا ہے جو اس میں لکھا ہی نہیں, جو کسی بھی طرح سے بنتا ہی نہیں, تو اگر تو کر رہا ہے تو پھر ہم الادبار کا کیا کرے گا, تو پھر جو اللہ قرآن میں کہتا ہے. میں نے کہا اس کو پھر کس طرف لے کے جائے گا جس کو یہ گستاخی بنا رہے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے پلان یہ کیا ہوا تھا, مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ آپ کے کلپ کو اس طرح سے کاٹ کے, اور چونکہ ان کی شکست ہو گئی تو انہوں نے پھر یہ گستاخی والا کھیل شروع کر دیا تاکہ ایک فضا کو خراب کیا جا سکے, اور جو ان کا جو شکست ہوئی ہے اس کو اپنا ایک اس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکے. بالکل مفتی صاحب یہی انہوں نے کیا ہے. ان کی دیکھیں نا, اگر فرض کریں ان کو لگتا یا عوام کو لگتا, دنیا کو لگتا, چونکہ اویس ربانی نے کہا تھا کہ پبلک فیصلہ کرے گی, جج پبلک ہے, قرآن و حدیث کے کون دلائل دے رہا, کون کس سے کہانی ہے. جب اس کو پتا چل گیا کہ اب ہمارے پاس تو بچے ہی کچھ نہیں, تو ہم کیا منہ دکھائیں. چیلنج بھی ہم نے خود کیا تھا, بھائی میں نے تو نہیں نا چیلنج کیا تھا. میں پاکستان کے اداروں کو بھی یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ چیلنج اس مولوی نے کیا ہے.
ہم نے نہیں کیا, ہم علی علیہ السلام کے غلام ہیں, ہم نے تو چیلنجز کا قبول کیا ہے. بھائی آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, اہمیت نہیں تھی. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر انہیں جوگا نہیں سہیں تو تو نے وہ اس گھٹ میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ تیری اتنی اوقات ہی نہیں تھی, تیری اتنی ویلیو ہی نہیں تھی, تو تجھے پتا نہیں تو میں کس بندے کو چیلنج کر رہا ہوں. وہ سامنے والا بندہ تو دیکھ لے پہلے, تجھے میرا پتا نہیں تھا میں کون ہوں. تو نے کیا سوچا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا 21 رمضان کو, وہ آئے گا نہیں, اور سوشل میڈیا پہ میری بلے بلے ہو جائے گی, بھائی کیا اچھا بات ہے اچھا انہوں نے چیلنج کر دیا. علامہ صاحب میں نے یہ اسے کہا تھا, میں نے کہا تھا تو نے غلط جگہ پہ ہاتھ دے دیا ہے. ان کو ٹھیکہ کس نے دیا سنیت کا؟ یہ مامے لگتے ہیں سنیت کے. الحمدللہ ہم سنی ہیں, ہم حسینی سنی ہیں, ہم اصل سنیت کا پرچار کرتے ہیں, مولا علی علیہ السلام کی عظمت رفت کا پرچار کرتے ہیں, ہم صحابہ کے تعظیم توقیر کا پرچار کرتے ہیں. ہم سے بڑا سنی کون ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر ہم سنی نہیں تو کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا, جہاں وہ چاہے آ جائے میدان میں. اچھا علامہ کوئی صاحب, بندہ جی جی چاہے وہ پنڈی کا مراسی ہو, چاہے وہ کوئی مفتی ہو, کوئی علامہ ہو, کوئی فاضل ہو, کوئی فاما ہو, افضلیت علی علیہ السلام کے اوپر یہ میرا پرماننٹ چیلنج ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہوں, اور میں قرآن سے ثابت کروں گا, قرآن سے. افضلیت علی فی القرآن. ماشاء اللہ, بالکل اہل البیت قرآن کے ساتھ ہیں. یہ آپ نے جو کہا پنڈی کا میراثی, یہ کس کے بارے میں کہا؟ میں یہ حنیف قریشی کے بارے میں کہا ہے میں نے, اس لیے کہ اس نے یہ ویڈیو بنا کے اس نے اپنی جہالت بکھیری ہے, اپنا حسد, اپنا بغض, اپنا کینہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. مجھے کہتا ہے رافضی, اور کہتا ہے جی وہ جو روایتیں پڑھ رہا ہے یا جو آیتیں پڑھ رہا ہے وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو, یعنی وہ اللہ کہہ سکتا ہے, اللہ بڑا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, تو پھر قرآن نہ پڑھے, ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. اب قرآن جو جس کے ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں ہمیں, وہ قرآن ہی چھوڑ دیں. قرآن کس کے لیے نازل اللہ نے کیا؟ اپنے لیے نازل کیا کہ بنی نو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. اگر قرآن میں اللہ کسی کافر کی مذمت کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے, کسی نبی سے کلام کرتا ہے ہمارے لیے ہدایت ہے, ایمان والوں سے کلام کرتا ہے ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن جو ہے یہ تو سراپا ہدایت ہے. اور یہ جو چورن بیچتا تھا لوگوں کے سامنے جا کے, سادات کے سامنے, کہ میں مولا علی علیہ السلام کا بڑا عاشق ہوں, دیوانہ ہوں, اس کے جواب کے سٹارٹ میں اس نے کہہ دیا کہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہے وہ سنی نہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ ہے سنیوں کا, لہذا یہ رافضی ہے, سنی نہیں. میں اسے کہتا ہوں آ میرے سامنے بیٹھ, تجھے مغالطہ لگ گیا, تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ گجرانوالہ کا بٹ ہے, تجھے سمجھ آ جائے گی کس طرح کسی کو چیلنج کرتے ہیں, للکارتے ہیں. میرے سامنے تجھے بتاؤں صرف قرآن سے مولا علی علیہ السلام میں افضلیت ثابت کروں گا, تو کار کس کی کرے گا؟ اور لکھیں گے ادھر, لکھیں گے کہ قرآن حدیث کے دلائل پہ جو بندہ پڑھ کے سنائے, کوئی اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا. اچھا, دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں علامہ صاحب کے یہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں, مثال کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو وہ کافر کہتے ہیں, جہنمی کہتے ہیں, الیاذ باللہ, جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. ان کے اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, گستاخی کا کوئی نہیں کہتا. یہی ہمارے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے بہت محبت ہے, یہ سب خاموش رہتے ہیں, ان کی زبانیں بند ہوتی ہیں. لیکن دوسری جانب ان کو چھوٹا سا ہلکا سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ لفظ فلاں کے لیے کیوں استعمال کر دیا. تو ان کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ کی آپ کو لگتا ہے ایسی کیوں ہے یہ وجہ؟ بالکل مفتی صاحب, آپ دیکھیں کہ جب بھی اہل بیت طہار کی جو مقدس ہستی ہے ان پر کوئی زبان تان کرتا ہے, زبان دراز کرتا ہے, یا ان کی احانت کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ وہ ایک طبقہ ہے, آپ کے شہر میں ایک بہت بڑے لوگ ہیں, ان کا ایک پورا چینل ہے. آپ کو پتہ ہے جب اس جلالی نے پاک سیدہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی اور معاذ اللہ ان کو خطا پر کہا تھا, تو وہ آج تک خاموش ہے. اور کتنے لوگ سامنے آئے تھے؟ کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو جب بھی اہل بیت طہار کی مقدس ہستیوں پہ بات ہوتی ہے, سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے, ان کو کس طرح یہ کافر کافر کہتے ہیں اور اس پر دلیلیں دیتے ہیں اور اپنے جلسوں میں کہتے ہیں, تو کوئی نہیں بولتا. بے شمار اہل بیت طہار کی جو مقدس ہستی ہیں ان کی عظمت اور ان کی رفت کو منیمائز کیا جاتا ہے, تو کوئی نہیں بولتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ دوہرا جو معیار ہے, یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کا, کہ اہل بیت طہار کے لیے ان کا عقیدہ, نظریہ اور قانون اور اصول اور کسوٹی اور ہے, اور صحابہ کے لیے اور ہے. تو صحابہ کی کوئی بندہ گستاخی اور بے ادبی بھی نہ کرے
تو یہ اس کو ایسے بہانہ بنا کے اس طرح یہ اشتعال دلاتے ہیں، اس طرح اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ جو فتنہ فساد ہے اور پاکستان کو جو فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جاتا ہے، تو اس میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ اس جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، جو انتہا پسند، یہ جو مذہبی دہشت گرد، یہ جو مذہبی گنڈے ہیں. تو ان کا یہ ایک ایسا دوہرا معیار ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہو، ان کی نفاست و طہارت کی بات ہو، تو یہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو جب اس طرح صحابہ کی کوئی بات ہو بھی نہ، تو کھینچ کے اس کو گستاخی بنا کے لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، ان کے پاس ریفرنس نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اہل بیت اطہار کے لیے ویسے دعوے تو کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ مسئلہ ہوا تھا تو بڑے بڑے اہل بیت اطہار کا نام لینے والے پیران اذان، خود کو علی کا بیٹا کہنے والے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا تھا نکلو باہر، نکلتے ہی نہیں تھے. تو یہ ان کا دھورا معیار ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے جو غلام ہیں، جو دیوانے پروانے ہیں، ان کو روکنا چاہتے ہیں مفتی صاحب، ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا ویژن یہ ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار کا ذکر ہی نہ کرے. تو یہ ہے ان کی اصل معاملات، اور جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کا فتنہ ہے، یہ ان کا فساد ہے مفتی صاحب. اچھا، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ گفتگو سے پہلے آپ دونوں کی ایک دوسرے سے بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. جی بالکل ہوئی تھی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بلکہ اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے، میں نے ان کے سامنے رکھا ہے. میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے کا، فتویٰ جو ہے نا وہ آپ نہیں لگائیں گے. اگر فتویٰ لگائیں گے تو اسی روایت پہ لگائیں گے. اگر تو بخاری کی ایسے میں نے کھول کے پڑھی مفتی صاحب، بلکہ آپ نے اگر وہ مناظرہ سنا ہے تو آپ دیکھیں جب میں وہ پڑھتا تھا کھولتا تھا تو وہ آگے جا کے میرا ٹیب دیکھتا تھا. آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وہ جب میں پڑھتا تھا آگے منہ کر کے وہ ٹیب دیکھتا تھا کہ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ ساری اس کے اوپر حدیث دیکھتا تھا، ہر چیز دیکھتا تھا. تو پتا تھا اگر مسئلہ ہوتا تو اس کو پتا تھا یہ تو میرے منہ پہ مار رہے ہیں. تو اسی وقت مجھے کہتا بھائی یہ مسئلہ ہے. میں تو کہتا کہ اگر ایف آئی آر کروانی ہے، گستاخی کا فتویٰ لگوانا ہے تو اچھا. تو مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ جو شور ڈال رہے ہیں، یہ جو رولا ڈال رہے ہیں کہ معاذ اللہ میں نے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیا یا بے ادبی کر دیا ہے جو احد والے صحابہ ہیں، تو بھائی یہ فتویٰ تو آپ کا لگتا ہے قرآن پہ، بخاری پہ، مسلم پہ. میں تو وہاں سے آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن سے، اور بخاری مسلم سے روایتیں پڑھ رہا ہوں. تو میں تو پڑھنے والا قاری ہوں فقط. اگر میں گستاخ اور بے ادب ہوں تو لکھنے والے کیسے گستاخ اور بے ادب نہیں ہیں؟ تو لہٰذا جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ چورن بیچنا شروع کر دیتے کہ گستاخی ہو گئی. مناظرے سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بندہ روایت پڑھے گا، دوسرا بندہ جو ہے روایت پڑھنے والے پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں دے گا، اور نہ یہ ڈرامہ کرے گا جو اس نے کیا ہے. یہ ہر طرح سے شکست کھا گیا ہے، مناظرے میں بھی شکست کھا گیا، اور جو اخلاق ہوتے ہیں، جو قدریں ہوتی ہیں انسان کی، اس میں بھی یہ بری طرح ناکام ہوا ہے. چونکہ اس پہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ جو بندہ قرآن اور حدیث پڑھے گا وہ روایت اگر نہ ہو تو پھر آپ مجھ پہ فتویٰ لگائیں گستاخی کا. اگر روایت میں دے رہا ہوں تو پھر آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے. اور انہوں نے فتویٰ بھی لگایا، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر آگے جو ڈرامہ کیا ہے، پھر اس نے سیاق و سباق سے کاٹ کے آگے گستاخی کا ڈنڈورا پیٹا ہے. اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے میں گستاخ صحابہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جاؤں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحابہ کا ادب احترام کرنے والے ہیں. ان کے اس طرح کی اوچھیت گھنٹوں سے اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس معاملے میں بھی، اس میدان میں بھی یہ شرمندہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں. ہم سچوں کے ماننے والے ہیں اور سچے ہیں. یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہودیوں والا کام کرتے ہیں، فتنہ پروری کرتے ہیں، پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. ہم ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ابھی بھی پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا نہیں چاہیں گے. آپ کسی کو یہ جائز سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو گستاخ کہے یا کافر کہے، تکفیر کرتے ہیں کسی کی، کسی فرقے کی، کسی شخص کی؟ مفتی صاحب آپ نے اگر وہ مناظرہ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا تو آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ بار بار وہ مجھے جو بات کہہ رہا تھا کہ آپ جو قرآن سے دلائل دے رہے ہیں، جو حدیث پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں، یا قرآن آیات سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جس میں وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لے رہا تھا، امام محمد رضا خان بریلوی کا نام لے رہا تھا، مجدد الافسانی کا نام لے رہا تھا، دیگر بھی جو ہے نا ہمارے علماء گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، ان کا نام لے رہا تھا، اور بار بار مجھے کہتا تھا کہ ان پہ حکم لگائیں.
ٹھیک ہے نا, ان پہ فتویٰ لگائیں کہ جو مولا علیہ السلام کی افضلیت کے قائل نہیں تھے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے, تو آپ ان پر حکم لگائیں. تو میں نے اسے اس وقت بھی یہی کہا تھا اور لکھ کے بھی دیا تھا, جو ہم نے دعویٰ لکھ کے دیا تو اس میں نے لکھا تھا کہ میں کوئی حکم نہیں لگاؤں گا, چونکہ میرے نزدیک یہ سارے اکابرین جو ہیں ان کی عزت, ان کی تعظیم توقیر جو ہے وہ واجب ہے. لیکن چونکہ ایک طرف قرآن اور حدیث ہے تو ایک طرف ان کی آراء ہے, تو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی آراء نہیں لوں گا, لیکن ان کا ادب ہے, ان کا احترام ہے. تو لہٰذا میں بالکل بھی نہ ان کی تکفیر کروں گا, نہ ان پہ کوئی حکم لگاؤں گا, نہ کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن لگاؤں گا, میں ان کا ادب احترام کروں گا. یہ بھی اس کی ایک چال تھی کہ مجھے پھنسانا چاہتے تھے کہ کہیں ان کے پاس اور تو تھا کچھ نہیں کہ یہ ان کی گستاخی اور بے ادبی کے لیے کوئی جملہ کہیں, ہم اس کو بھی پھر ڈنڈورا پیٹے کہ بھائی یہ تو اولیاء کو بھی نہیں مانتے, تو یہ وہ اگر مگر اس طرح کریں. تو میں کوئی بھی مسلک کو ایز اے مسلک کسی کی تکفیر کا قائل, میں کسی کی تکفیر کا قائل نہیں ہوں, میں کیس ٹو کیس لیتا ہوں. اگر صحیح ہے, کسی بھی صحیح ہے. مسلک سے کوئی بندہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبند ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی شیعہ ہے, وہ اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے, ورنہ کسی کو ایز اے فرقہ یا مسلک میں کسی کی تکفیر کا بالکل قائل نہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف دیا اس حوالے سے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث چلی ہوئی ہے اور جو ایک آپ کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے کمپین چلائی جا رہی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گستاخ اور طرح طرح کے گالیوں سے آپ کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ جی نے مفتی بتایا صاحب, کہ میں قطع کلامی میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کے اسی پروگرام کے واسطہ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام سننے والوں کو, تمام بزرگ ہوں, جوان, بچے, بہنیں, باجیاں, بیٹیاں. میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ, میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اپنے تمام سنی بھائیوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ میں صحابہ کرام کا ادب, احترام, ان کی تعظیم توقیر کا قائل ہوں, اور اہل بیت اطہار کی افضلیت کا قائل ہوں. جو بھی میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ اہل بیت اطہار کے منگتے ہیں, نوکر ہیں, ان کے ساتھ محبت اور مودت کا جذبہ رکھنے والے, بلکہ ہر صحابہ یہی کرتا تھا کہ حضرت عمر تو لکھوایا کرتے تھے کہ لکھ کے لے آؤ بھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ وفادار رہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں کسی صحابی کی بے ادبی, گستاخی کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا, اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے. اہل بیت اطہار کو میں کائنات میں سب سے اعلیٰ مانتا ہوں, عرفہ مانتا ہوں, جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے اہل بیت جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو مولوی شور ڈال رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کر دی, نہ ہم کسی کے گستاخ ہیں, نہ ہم کسی کی گستاخی کے قائل ہیں. ہم تو اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں, ان کے غلام ہیں. ہمارے پاس تو محبت ہے, پیار ہے, چاہت ہے. اہل بیت اطہار کی نوکری ہے, گدائی ہے, بس, اور کچھ بھی نہیں. اچھا علامہ صاحب, میں ایک مختصر سا سوال ہے. پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے بھی بڑی شکایتیں ملتی رہی ہیں, اور یہاں پر شیعہ سنی فسادات بھی ہوتے رہے, اور ایک خاص ایک تکفیری جو ٹولہ ہے, وہ تو شیعہ کافر سے کم پہ بات نہیں کرتا. اس کے بس میں ہونا تو وہ پورے پاکستان کے شیعوں کو قتل کر دے, اس کا کام ہی ہے. تو وہ طبقہ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اس وقت میں خاص آپ کے خلاف ایکٹیو ہوا ہے. تو اس میں ان کا اگر بس چلے, کیونکہ ان کی پوری تاریخ ہے کہ وہ جانی مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنے کا سوچا ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے یہ اتنی پوری کمپین چلا رہے ہیں؟ دیکھیں مفتی صاحب, اس میں تو ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا کہ کس طرح یہ جو لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں, اور بات ہوئی بھی کچھ نہیں. ایک بندے نے قرآن پڑھا ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے. بھائی اگر آپ میں اتنی اوقات آپ کی نہیں تھی تو آپ یہ چیلنج ہی نہ کرتے. تو میں تو قرآن حدیث سے سارا کیونکہ کچھ علامہ بیان صاحب کر رہا ہوں. تو جس طرح یہاں پہ حالت یہ ہے کہ خاتون جو ہے, جو لاہور کے اندر ہے, اس کے لباس کے اوپر عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا. اس کو ان مولویوں نے, چونکہ عوام کو قرآن سے ہمیشہ دور رکھا گیا ہے نا, ان کو تو پتہ نہیں ہے قرآن کے ترجمہ پڑھنے کو یہ مولوی منع کرتے ہیں, تو وہ اس حلوے کو قرآن کی آیت سمجھ بیٹھے اور اس خاتون کو مارنے چل پڑے. اور اس اگر وہاں پر ایک لیڈی آفیسر نہ پہنچتی, انسپیکٹر نہ پہنچتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے اس خاتون کی, تو اس نے آ کر وہاں پر اس لیڈی کو بچایا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس واقعے سے کہ دیکھیں یہ عوام کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں. تو آپ کے اوپر تو انہوں نے بہت بڑا چارج لگایا ہے. جی مفتی صاحب, بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں, جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ اشتعال دلاتے ہیں. ایسا ایک پورا خاص گروہ ہے, ایک طبقہ ہے
کہ جو پاکستان کو یہ فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور یہ کفر کے فتوے، فلاں کافر یہ کافر، بلکہ بدقسمتی ہے کہ یہ مولوی سنی سمجھتے اسے ہیں جو شیعہ کو کافر کہے، یعنی کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو مال ملتا ہے، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ملے چاہے وہ ریال کی صورت میں ملے، فنڈنگ ملتی ہے کہ پاکستان کے حالات کو خراب کرو، اس پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلو اور بھائی کو بھائی سے لڑوا دو، شیعہ کو سنی سے لڑوا دو اور ان کو لفت کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو، یہ آپس میں لگے رہیں تاکہ جو کفر ہے، جو طاغوت ہے، جو اسلام کے دشمن ہے، وہ ان کو ترقی کی طرف آنے ہی نہ دیں، وہ یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں، اور یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اسلام کے دشمنوں کے، یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمان کو مسلمان سے لڑواتے ہیں اور اس طرح فتوے دیتے ہیں اور اشتعال دلاتے ہیں، اور آگے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، ان کو یہ محبت رسول کے نام پہ اور محبت صحابہ کے نام پہ ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندے کو قتل کر دو، جا کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی کیس ہوئے آپ کے سامنے آئے ہیں، اب جب ان کو پکڑا گیا تو کون پیچھے نکلے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں، پاکستان کے اداروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حسینی تو ہوتے ہی بڑے پرامن ہیں، ہم تو بڑے پرامن ہیں۔ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پیش کر دیا کہ آپ کا مقصد ہرگز گستاخی کی جانب نہیں تھا، اور آپ کے مقصد کو، آپ کے الفاظ کو تروڑ موڑ پیش کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے آپ نے نقطہ نظر بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ علامہ صاحب کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سنی شخص ہیں، سنی العقیدہ انسان ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام سے ان کی عقیدت ہے، اہل البیت اطہار کے عقیدت مانتے ہیں، ان پر ان کا ایمان ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عامت الناس کو مطمئن رہنا چاہیے، اور جو پروپیگنڈا ان کی ذات کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں کے جو تکفیری سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے باتوں کے اوپر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔